اصول کرخی میں ایک عبارت ہے جو ہمارے خلاف پیش ہوتی ہے. وہ عبارت کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں اصول کرخی میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فانها تحمل علی النسخ. کہ دیکھو حنفی عجیب ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے مسئلہ کے خلاف آ جائے تو آیت منسوخ ہوگی، مسئلہ ٹھیک ہوگا. آیت کو نہیں ماننا، مسئلے کو ماننا ہے. حدیث میں کو نہیں ماننا بلکہ امام کے مسئلے کو ماننا ہے. تو یہ ہے تقلید جامد جسے شرک کہتے ہیں. ہم نے کہا اصول کرخی کی پوری عبارت سمجھیں. اس میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولی ان تحمل على التاویل من جہت التوفیق. کہ اگر آپ کے ساتھ مجتہد کا ایک مسئلہ پہنچے نا اور کوئی بندہ اس کے مقابلے میں آیت پیش کر دے اور یہ بتائے کہ دیکھو مجتہد کا مسئلہ یہ ہے اور آیت یہ ہے، تو یہ ذہن نشین رکھ لینا کہ یہ آیت جو ہمیں معلوم ہے یہ آیت مجتہد کو بھی معلوم تھی. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ دیکھو تمہارے مجتہد نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ ہے، تو آپ اپنا ذہن بنا لینا کہ یہ حدیث ہمیں معلوم ہے تو ہمارے مجتہد کو بھی معلوم تھی. کیوں؟ ہمارے پاس تو آیات اور ہمارے پاس تو احادیث بہت کم ہیں، ہمیں تو حدیث زیادہ نہیں آتی. اور پروپوگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی آج کے دور میں آپ نیٹ پر بیٹھیں اور یوں ایک بار کلک کریں تو 5 لاکھ حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں. اور اس دور میں حدیثیں تھیں لیکن تھوڑی تھوڑی لوگوں کے پاس تھی، اتنی اکٹھی حدیثیں امام کے پاس موجود ہی نہیں تھی. اس لیے امام صاحب نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں جب مسئلہ پیش کروں نا، اور بہت شریف نیک آدمی تھے، کہا بھی میرے پاس تو حدیثیں کم ہیں، میں مسئلہ پیش کروں، جب اس کے خلاف کہ تمہیں حدیث ملے نا تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا. اور تم کہہ رہے ہو اگر مسئلے کے خلاف حدیث آ جائے تو حدیث میں تعویل کرنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو منسوخ سمجھنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو مرجو ماننا، مسئلہ نہ چھوڑنا. امام حنیفہ فرما رہے حدیث کو لینا، مسئلہ چھوڑ دینا، اور تم کہہ رہے ہو مسئلہ نہیں چھوڑنا، حدیث کو منسوخ کہہ دینا. ہم نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے کہ اس دور میں احادیث ہمارے پاس زیادہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے پاس کم تھی. آج اپنے کتب خانے آپ کھول لو اور پھر دیکھو کہ آپ کے کتب خانے میں احادیث کی کتنی کتابیں ہیں، ان کو گننا کہ تمہارے پاس حدیثیں ہیں کتنی. اور امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے حماد کو وصیت فرما رہے ہیں، اس میں وصیت نمبر 19 ہے. اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ. بیٹا ان 5 احادیث پہ عمل ضرور کرنا، جماعتها من 500,000 جو میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے چن کے تجھے دی ہیں. 5 لاکھ احادیث میں چن کے تجھے دی ہیں. اب بتاؤ امام کے پاس حدیثیں زیادہ تھی یا تمہاری لائبریریوں میں زیادہ ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اس وقت کے بعد حدیثیں نہیں ہوتی تھی؟ فرق صرف اتنا تھا اللہ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو حافظہ بھی ایسا عطا فرمایا تھا. اور ہم سے کام ہی اس درجے کا ہے، ہمارا حافظہ بھی اسی درجے کا ہے. ہمیں بار بار قرآن کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ ہم سے کوئی بیعت ہو جائے تو ہم بار بار کہتے ہیں بھی 1 پارہ روز پڑھ لو، 1 پارہ روز پڑھ لو، 1 پارہ روز پڑھ لو. اور ہمارا مرید عالم بھی خط لکھتا ہے کہ شیخ صاحب 1 پارہ بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا، کیا کروں. اور امام حنیفہ وہ عشاء کو کھڑے ہوتے اور فجر تک نفلوں میں قرآن کریم پڑھتے رہتے. جو بندہ روزانہ اتنا قرآن پڑھتا ہو، بتاؤ ان کو مسائل کے استحضار کیسے ہوگا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے. امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ کا پوتا امام شافعی، ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سے کسی نے مسئلہ پوچھا اجماع حجت شرعی ہے تو دلیل کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا پھر بتاؤں گا. حضرت امام شافعی 3 دن تک روزانہ 1 قرآن دن کو اور 1 قرآن رات کو 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا. اور پھر فرمانے لگے اجماع کی حجت ہونے پہ دلیل یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم 3 دن میں کمپیوٹر جھانکتے رہیں گے، اس امام نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھ لیا تھا. اصل بات صرف یہی ہے کہ ہماری مصروفیات تباہی کی طرف ہیں اور ان کی 24 گھنٹے کی مصروفیات وہ قرآن کریم حدیث مبارک کے اندر موجود تھی.
اس لیے انہیں الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اور امام صاحب 5 لاکھ احادیث سے اپنے بیٹے کو 5 حدیثیں بتا رہے ہیں۔ اب امام صاحب کو اعتماد اتنا تھا اپنے مسائل پہ، اس اعتماد کی بنیاد پہ کہتے میرے مسئلے خلاف کوئی حدیث ملے تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث لینا اگر تمہیں کوئی ملے۔ اس کا معنی کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں دیکھو، میں آپ کی خدمت میں جس طرز پہ عقیدہ